بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں شاہد محمود ناصر۔ ناظرین اکرام، آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، یہ ویڈیو دیکھیے ذرا۔ جی تو ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو دیکھی فیاض الحسن چوہان اور اس کے علاوہ دوسرے کافی جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، جو پہلے پی ٹی آئی میں تھے، اور ایک پریس کانفرنس کرنے کے بعد یہ جناب ادھر استحکام پاکستان پارٹی جو جہانگیر ترین کی صدارت میں یا سربراہی میں پارٹی بن رہی ہے یا بنائی جا رہی ہے، اس میں شامل ہوئے۔ اور یہ کوئی میٹنگ تھی جس کے اندر صحافی نے فیاض الحسن چوہان سے پوچھا کہ آپ تو کہتے تھے کہ صلح ہوگی یا جنگ ہوگی، عمران خان کے سنگ ہوگی۔ ابھی یہ بات وہ کویشچن کر ہی رہا تھا کہ فیاض الحسن چوہان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور اس کو جملہ پورا کرنے کے یا اس کو سوال پورا ہی نہیں کرنے دیا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یعنی یہ آپ دیکھیں کہ یہ حال ہو گیا ہے ان لوگوں کا کہ اب یہ صحافیوں کے سوالوں کے جواب دینا تو دور کی بات، سوال سننے کے ہی قابل نہیں رہے۔ یعنی اس طرح کا ان کا توا لگا رہے ہیں یہ ینگ صحافی، یہ نئے صحافی جو منظر عام پر آ رہے ہیں، جو فیلڈ میں آ رہے ہیں، وہ اس طرح کے چبھتے ہوئے سوال کر رہے ہیں ان سے کہ ان کو جواب دینا جو ہے وہ بہت مشکل لگ رہا ہے، بلکہ سوال سننا ہی ان کے لیے ناقابل کہہ لیں کہ ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو کام ہی وہی کرنا چاہیے جب کہ کل کو وہ اس کا سامنا کر سکے۔ اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے کے بعد کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، صلح ہوگی یا جنگ ہوگی، عمران خان کے سنگ ہوگی، یہ فیاض الحسن چوہان کے معروف جملے تھے جو انہوں نے کہے تھے جب وہ پی ٹی آئی میں تھے، عمران خان کے ساتھ تھے۔ اور آج یہ حالت ہے کہ وہی الفاظ جو ان کے اپنے الفاظ ہیں، وہ الفاظ سننے کی ان کے اندر نہ ہمت ہے، نہ جرت ہے، اور نہ اخلاقی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر پاور ہے کہ یہ سوال سن سکیں۔ باقی ناظرین اکرام، میں آپ کو یہاں یہ ضرور کہتا چلوں گا کہ جس طرح مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، جس طرح مہنگائی عروج پر جانے والی ہے اس بجٹ کے بعد، چلے آپ پی ٹی آئی سے ہیں یا کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، یہ ایک الگ بات ہے یا الگ بحث ہے، لیکن کم از کم ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہم یہ بھرپور احتجاج تو کر سکتے ہیں کہ کس بات پہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے، کس وجہ سے اتنی زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ جب پچھلے سال مارچ سے پہلے، پچھلے سال مئی سے پہلے بلکہ جو ریٹ تھے، ان ریٹوں کو اگر چیک کیا جائے، ہر چیز کا، کسی ایک چیز کے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس چیز کا فرق کم پڑا ہے۔ ہر وہ چیز جو پچھلے سال اس قیمت پہ تھی، آج اسی قیمت کو ڈبل کر لے تو وہ اس سے بھی زیادہ کی قیمت کی ہو چکی ہے وہ چیز۔ آخر کیا طوفان آیا ہے؟ آخر کیا مسئلہ درپیش ہوا ہے؟ آخر کون سا اس طرح کا کوئی بحران آیا ہے ملک کے اندر کہ چیزیں اتنی بڑھ گئی ہیں؟ اصل میں جو نالائق لوگ ہیں، جو انتہائی گھٹیا لوگ ہیں، وہ آج حکمرانی کے مزے لے رہے ہیں، اور صرف حکمرانی کے مزے لے رہے ہیں۔ ان کو عوام کے دکھ سے، عوام کے درد سے، عوام کی تکلیف سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ عمران خان بار بار ان سے پوچھ رہا ہے کہ آخر ہوا کیا ہے کہ اتنا بڑا طوفان آ گیا، اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی، آخر وجہ کیا ہے کہ ایک سال کے اندر آپ نے ہر چیز کا جو ریٹ ہے وہ ڈبل کر دیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی وجہ سامنے نہیں آتی سوائے اس کے کہ یہ نالائق لوگ ہیں، سوائے اس کے کہ یہ صرف مفاد پرست لوگ ہیں، سوائے اس کے کہ یہ اپنے جھوٹے جو اپنے کیسز ہیں ان کو ختم کروانے کے لیے آئے تھے، سوائے اس کے کہ یہ اپنی سزاؤں سے بچنے کے لیے یہ بڑے بڑے عہدوں پر آ کے
बैठ गए और मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। नाज़रीन इकराम, मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लोग ख़ास तौर पे और पाकिस्तान के तमाम लोग आम तौर पे, मैं पीटीआई के लोगों से ये कहूँगा कि ठीक है, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से आप एहतजाज नहीं कर सकते, लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तानी होने के नाते महंगाई का जो मसला है उसको लेकर तो हम बाहर निकल सकते हैं, उसको लेकर तो तूफ़ान खड़ा किया जा सकता है, उसको लेकर तो भरपूर तरीके से पुरअमन एहतजाज किया जा सकता है और इक़्तिदार के इन ऐवानों को घेरा जा सकता है। आखिर पुरअमन तरीके से एहतजाज करने में क्या हर्ज है? और सबसे बड़ी बात यह कि महंगाई जिसने पाकिस्तान की आवाम की कमर तोड़ के रख दी है, हमारा हक है कि हम निकलें, हम महंगाई पर एहतजाज करें, हम महंगाई पर पुरअमन तरीके से जलसे जुलूस रैलियां करें। आखिर इस हुकूमत को रोकने वाला कोई तो हो। सब जो रोकने वाले हैं, जिनके पास अल्लाह ने ताकत दी हुई है, वो सब इनके साथ मिले हुए हैं। तो फिर कौन निकलेगा इस महंगाई के तूफान को रोकने के लिए? यकीनन ये पाकिस्तानी अवाम का काम है, क्योंकि डायरेक्ट ये पाकिस्तानी अवाम इससे मुतासिर हो रही है। लिहाजा हमारा काम है कि हम निकलें भरपूर तरीके से, लेकिन पुरअमन एहतजाज किया जाए और इक़्तिदार के इन ऐवानों को पुरअमन एहतजाज के ज़रिए हिला के रखा जाए कि हमें इस तरह की महंगाई ये मंजूर नहीं, किसी सूरत भी कबूल नहीं। क्योंकि अगर इतनी महंगाई में अगर आप उसी तरह लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे, लोगों की उजरतें नहीं बढ़ाएंगे, तो पाकिस्तानी अवाम कैसे सर्वाइव करेगी? लिहाजा महंगाई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ज़रूरी है कि पुरअमन तरीके से और भरपूर तरीके से एहतजाज किया जाए। नाज़रीन इकराम, अगली वीडियो में नई खबरों के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।